قرآن کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے اسلام بھائیوں، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلسلہ ہے قرآن کی روشنی میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ مفتی صاحب ہوتے ہیں اور ہم چند آیات اور پھر ان میں موجود چند تفسیری نکات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ آئیے پہلے درود و سلام کی فضیلت سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ سلسلے کا آغاز کریں گے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن کریم پر ہم سب کا ایمان ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس نے لازوال اور اٹل حقیقتوں کو بیان فرمایا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے قصے اور ان کے واقعات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ان کی زندگیاں ہمارے لیے روشنی کا مینار ہیں، جن سے ہمارے جیسے لوگ ہدایت لیتے ہیں اور لیتے رہیں گے۔ آپ تمام کو معلوم ہے کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس نبی علیہ السلام کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن ان کے بعد جن کا سب سے زیادہ ذکر کیا گیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اپنے سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زندگی میں پیش آنے والے وہ واقعات جن کا ذکر تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے، ہم انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جو تقریباً تمام آسمانی مذاہب کے پیشوا مانے جاتے ہیں، اور پھر اسلام میں جو قربانی کی سنت ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، جسے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے قبول فرما کر مسلمانوں کے لیے جاری فرما دیا ہے۔ اسی طریقے سے خانہ کعبہ جو ہمارا قبلہ ہے اور جس کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں اور پھر حج کے لیے ہم خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے وہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے ظہور پذیر ہوئی ہے۔ اچھا میٹھے اسلام بھائیو، آیت نمبر 124 ہے سورہ بقرہ، کیونکہ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے تفصیلی چیزیں بیان کی گئی ہیں، تو انشاءاللہ العزیز ہم آیت نمبر 124 کے حوالے سے آج گفتگو کریں گے اور مفتی صاحب سے کچھ سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ صاحب یہاں پر ابتلا اور آزمائش، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا یا ابتلا میں مبتلا فرمایا گیا، تو یہ ابتلا یا آزمائش یہ ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور بالخصوص وہ کون سے کلمات ہیں کہ جن کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو بہت سے کلمات کے ذریعے آزمایا۔ کلمات سے مراد ہے باتیں، یعنی مختلف باتوں کے ذریعے، مختلف چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ پہلے تو یہ کہ ابتلا کیا ہوتی ہے، پہلے اس کا عرض کر دوں۔ ابتلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی پابندی بندے پر لازم فرما کر یا اسے کسی تکلیف سے دوچار کر کے لوگوں کے سامنے اس کا کھرا یا کھوٹا ہونا ظاہر فرما دے۔
تو یہ کبھی تو کوئی پابندی لازم کرنے کی صورت میں ہوتی ہے اور کبھی کسی تکلیف کے پیش آنے کی صورت میں ہوتی ہے، اور حقیقت میں وہ پابندی بھی بیسیکلی تکلیف ہی کی ایک صورت ہوتی ہے کہ ایک پابندی کو اٹھانا، اسے برداشت کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا، اس کے اندر آدمی کو مشقت اٹھانا پڑتی ہے، تو یہ بھی اسی کی ایک صورت ہوتی ہے۔ تو ابتلا کا، آزمانے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کا کھرا کھوٹا ہونا، سچا یا جھوٹا ہونا، مخلص یا غیر مخلص ہونا لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک مقام پہ خود ارشاد فرمایا، ابتلا کا تذکرہ تو بہت زیادہ ہے، ابتلا کا تذکرہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ جیسے قرآن پاک میں یہ مشہور آیت مبارکہ جو ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ ایک جگہ فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں اچھائی اور برائی دونوں کے ذریعے آزمائیں گے، یعنی تمہیں خیر دے کر بھی آزمائیں گے اور تمہیں شر کے ذریعے بھی آزمائیں گے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا۔ تو اب کیا ہوا؟ فرمایا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ انہیں دیکھے کہ ان میں کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ اللہ کا دیکھنا کیا ہے؟ اللہ کو علم تو ہے، لیکن اللہ کا دیکھنا یہ ہے کہ عملی طور پر ان کا عمل سامنے آ جائے اور لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ ان کا عمل جو ہے وہ سچوں والا ہے یا ان کا عمل جھوٹوں والا ہے۔ تو ابتلا کا، آزمائش کا، امتحان کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ پاس کون ہے، فیل کون ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی ابتلا کو آزمائش کہتے ہیں، ابتلا ہی کو امتحان کہتے ہیں۔ تو امتحان کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ پتہ چل جائے کہ یہ فیل ہے یا پاس ہے، اور اگر یہ پاس ہے تو یہ کتنے اعلیٰ درجے پر پاس ہے، کس لیول کے اوپر یہ پاس ہے، A1 گریڈ حاصل کرتا ہے یا اس سے نیچے کا یا اس سے نیچے کا۔ تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آزمائش اللہ تعالیٰ بندے پر ڈالتا ہے، بعض اوقات تو لوگ فیل ہی ہو جاتے ہیں، بعض اوقات لوگ کامیاب تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کی کامیابی کا لیول اتنا اونچا نہیں ہوتا، B گریڈ میں وہ پاس ہوتے ہیں۔ بعض کا وہ ہوتا ہے کہ اف تک نہیں کہتے، بعض کا جو ہے وہ اس سے بھی اوپر والا درجہ ہو سکتا ہے۔ تو یوں درجہ با درجہ جو ہے وہ لوگوں کا امتحان ہوتا ہے اور ان کی کامیابی اور ناکامی سامنے آتی ہے۔ یہاں پر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا مختلف کلمات کے ذریعے، مختلف باتوں کے ذریعے، تو کیا ہوا؟ فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام باتوں کو پورا کر دکھایا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تھی، جو ہر بات کو انہوں نے پورا کر دکھایا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کیا ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش بہت سارے طریقوں سے ہوئی، بہت سارے طریقوں سے ہوئی۔ کچھ تو شرعی احکام کے ذریعے، کہ بہت سے شرعی احکام وہ تھے جو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی، آپ ہی کو وہ احکام دیے گئے اور آپ نے ان کے اوپر عمل کیا۔ اس کی متعدد مثالیں جو ہیں وہ کتب احادیث کے اندر موجود ہیں کہ آپ کو اس کے ذریعے ان میں زیادہ تر معاملات صفائی کے بارے میں ہیں، جیسے یہ ناخنوں کی صفائی ہے، بالوں کی صفائی ہے، ختنی کی صورت ہے، اور متعدد طریقے ہیں، اس میں زیادہ طریقے یہ ہیں۔ اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی متعدد صورتیں ہیں جو قرآن پاک کے اندر مذکور ہیں۔ مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے توحید کا کلمہ سنانے کی پاداش میں نمرود کی آگ میں پھینکا گیا، اور آپ نے وہاں پر کسی بھی اپنی ہچکچاہٹ کا یا بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ آپ کلمہ حق کہتے رہے اور انہوں نے اس کی پاداش میں آپ کو آگ میں ڈال دیا۔ آگ میں ڈالے جانے تک آپ نے کوئی واویلا نہیں کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا فرما دیا۔ تو یہ آپ کی ایک آزمائش تھی جس میں آپ پورے اترے۔ اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنے بیوی بچے کو مکے کے صحرا میں بے آب و گیا، جہاں نہ پانی اور نہ کھانے کا کوئی سامان ہے، وہاں پر چھوڑ کے آ جاؤ۔ آپ نے اپنے بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور جا کے اس بیابان کے اندر چھوڑ کے آ گئے۔
نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی کھانے کا انتظام ہے، پانی کا ایک چھوٹا سا مشکیزہ دے دیا ہوگا، کھانے کا ایک آدھ دن کا کھانا دے دیا ہوگا، اس کے بعد بقیہ کس کے حوالے؟ بقیہ اللہ کے حوالے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اسباب فراہم فرمائے، یہ آپ کر کے آگے، تو آپ کو اس میں آزمایا گیا، آپ نے اس آزمائش کو پورا کیا۔ اچھا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو بعد میں آزمایا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اللہ، سب سے بڑی آزمائش۔ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، آپ نے اس پہ بھی عمل کر دیا۔ اللہ، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، بیٹے کو لٹا دیا، چھری پکڑ لی، پھیرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول فرما کے جنت سے دبا بھیج دیا۔ لیکن آپ نے اپنی طرف سے اس آزمائش کو پورا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، کہ اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اچھا، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے مظالم کی وجہ سے اپنے ملک سے ہجرت کرنا پڑی، اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اپنے علاقے کو چھوڑا، اپنے جو ہے وہ جان پہچان والوں کو چھوڑا، تو آپ کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، تو آپ نے ہجرت کی۔ بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، تو آپ نے ہجرت بھی کی۔ تو گویا یہ جو واقعات ہیں یہ سارے وہ ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے زندگی میں جہاں جہاں آپ کو آزمایا گیا، آپ نے اس آزمائش کو پورا کیا۔ تو یہ وہ آزمائش کی صورتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا تو اس نے ان مختلف چیزوں کے ذریعے تو اس نے ان ساری باتوں کو پورا کر دیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے سارے انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انعام عطا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مسلمان ہوں اور ایمان والا ہو تو آزمائشیں آتی ہیں، اور پھر بالخصوص جن کے رتبے اور مرتبے بڑے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات بہت زیادہ آزمائے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت مدنی چینل کے سامنے بیٹھے ہوں اور آپ کسی پریشانی میں ہوں، کسی مصیبت میں ہوں، کسی آزمائش میں ہوں، تو ایسے وقت میں بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ثواب کو ضائع نہ کیجیے، بلکہ اس آزمائش کو اپنے لیے درجات کی بلندی اور ترقی سمجھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور گر گراتے ہوئے پیش ہو جائیے اور صبر کی توفیق مانگیے، اور یقین مانیے کہ صبر کرنے کے بعد جب آپ اس آزمائش سے نکل جائیں گے تو بعض روایتوں کے مطابق ایسا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور اس کے محبوب بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بے صبری سے بچتے ہوئے آزمائش پر ملنے والے ثواب سے محروم ہونے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ بے شک میں تجھے لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ وہ سب آزمائشیں اور ابتلا، اور ان آزمائشوں اور ابتلا کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ میں تجھے امام یا پیشوا بنانے والا ہوں۔ تو یہ کس معنی میں امام اور پیشوا؟ دیکھیے، امام کا معنی پیشوا ہی ہوتا ہے، جیسے ہماری اردو زبان کا لفظ ہے، اور امام وہ ہوتا ہے جس کی اقتداء کی جاتی ہے۔ جیسے ہم نماز کے اندر امام کی اقتداء کرتے ہیں، وہ اقتداء کیا ہوتی ہے؟ جیسا امام کرے گا ویسا ہم نے کرنا ہے۔ وہ اللہ اکبر کہے گا تو ہم اللہ اکبر کہیں گے، وہ قیام کرے گا تو ہم قیام کریں گے، وہ رکوع میں جائے گا تو ہم رکوع میں جائیں گے۔ تو یہ اقتداء کے معانی میں سے ہوتا ہے کہ اپنے پیشوا کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا پیشوا بنا دیا اور انہیں ایک مثال بنا دیا کہ تم نے ان کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر کے مواضع اور مقامات میں ڈالا تو یہ سب کے اندر کامیاب ہو کے نکلے، لہذا تم نے اسی طرز عمل کو اپنانا ہے۔ انہیں اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان اور مال قربان کرنا پڑے تو تم نے بھی انہی کی پیروی کرنی اور یہی طرز عمل ظاہر کرنا ہے۔ اللہ کی رضا کی خاطر انہوں نے تکالیف اٹھائیں اور آگ میں ڈالے جانے کو برداشت کر لیا، تو راہ خدا میں تکالیف آئیں تو تم نے اسی طرز عمل کو اپنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات کو قرآن پاک کے اندر بڑی کثرت سے بیان فرمایا، اور وہ خصوصیات وہ ہیں کہ جو لائق اتباع ہیں، جو لائق اقتداء ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ابراہیم
کانا امتن قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک ابراہیم کیا ہے؟ فرمایا امتن، امتن کا مطلب یہ ہے کہ وہ بذات خود اپنی خوبیوں کے اعتبار سے ایک امت ہیں، ایک گروہ، کہ ایک گروہ میں اور ایک امت میں جتنی خوبیاں ہوتی ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے اندر موجود ہیں۔ قانتا للہ، اللہ کے فرما بردار، اللہ کی بارگاہ میں ادب سے کھڑے ہونے والا، حنیفہ، ہر باطل سے جدا، ہر باطل سے جدا ہو کے یکسو حق کی طرف ہو جانے والے، حق کی طرف رہنے والے، ولم یک من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، تو انہیں ان کے رب نے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات ہے۔ اسی طرح ایک جگہ پر فرمایا ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بڑی آہیں بھرنے والے اور بڑے بردبار تھے، آہیں بھرتے تھے اللہ کے خوف میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، شوق اللہ کی وجہ سے، لقائے الہی کے شوق میں، اور بڑے بردبار، حلم والے، قوت برداشت والے تھے۔ اور یہ وہ خوبیاں ہیں جس کے اپنانے کا ہمیں حکم کہ تم بھی یہ خوبیاں اپناؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے خوبیوں میں ابراہیم علیہ السلام کو امام اور پیشوا بنا دیا کہ ان کی خوبیاں اور ان کے کردار کو اپنانا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے بعد آنے والی جملہ امتوں کا پہلا پیشوا بنا دیا کہ آپ کے بعد جتنے نبی آئے وہ آپ کی نسل سے آئے، آپ کے بعد جتنی شریعتیں آئیں وہ آپ ہی کی اولاد کے ذریعے آئیں۔ ایک طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آخری شریعت قیامت تک کے لیے شریعت آئی، اور اس کے علاوہ دوسری طرف آپ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت یوسف علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ جو شریعتوں کا سلسلہ ہے وہ سارے کا سارا آپ کی اولاد میں سے، اور اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ سب مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جا کے کھڑی ہوتی ہیں۔ یعنی آخر میں شریعت کے احکام مختلف ہوتے ہیں، لیکن وہ شریعتوں کے احکام مختلف ہونے کے باوجود جو اصل شریعت ہے اور جو اصل دین ہے وہ جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جا کر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے، پھر آگے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اچھا، پھر خاص طور پہ جو ہمارا دین ہے، ہمارا دین تو اللہ تعالی نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، کہ یہ دین اسلام کیا ہے؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ اللہ، دین اسلام تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس قرآن کے اندر بھی اور اس سے پہلے بھی۔ تو ہمارا دین جو ہے وہ دین ابراہیمی ہے، اس لیے ہمیں فرمایا کہ دین ابراہیمی کو اپنانے کا حکم ہے، چونکہ ہمارا دین جو ہے وہ ایز اٹ از حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، سوائے چند عبادات کی ادائیگی کے اندر کمی بیشی کی، جیسے 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہی تھی یا کچھ اور تھا، تو وہ ایک جدا میٹر۔ تو ہمارے جو شریعت کے اکثر احکام ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے ہیں۔ تو یوں ابراہیم علیہ السلام پیشوا ہیں تمام آسمانی شریعتوں کے اندر، کہ ان سب کے اندر جو اصل اصول جا کے ہستی بنتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امامت کا درجہ عطا فرمایا، پیشوائی کا رتبہ عطا فرمایا۔ تمام شریعتیں انہی کی اولاد میں جو ان کے بعد آئی ہیں وہ موجود ہیں۔ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ اگر آپ آزمائش میں ہیں اور مصیبت میں ہیں اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آزمائش اور مصیبت میں میرا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے، تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ فرمائیں، ان کے طرز عمل کا مطالعہ فرمائیں۔ جب بیٹے کے معاملے میں آزمایا گیا تو ان کا طرز عمل کیا تھا، جب زوجہ کے معاملے میں آزمایا گیا تو طرز عمل کیا تھا، جب وطن سے ہجرت کرنی پڑی تو طرز عمل کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ انہیں ہر موقع پہ ثابت قدم پائیں گے اور ہر موقع پہ صابر اور شاکر پائیں گے۔ عمومی طور پر ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ جو مصیبتیں آتی ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اب اگر مصیبت گناہ ہی کی وجہ سے آتی ہے تو انبیاء تو گناہوں سے پاک ہیں، پھر ان پر یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ پھر بعض اوقات کہا جاتا ہے
کہ نیک لوگوں کے رتبے بڑھانے کے لیے. تو جب رتبہ بڑھانے کی بات ہے تو پھر گناہگاروں پر آزمائش کیوں آتی ہے؟ ان کا رتبہ کیسے بڑھے؟ آزمائشوں کے مختلف اسباب ہیں اور ہر سبب مختلف مقام پر پایا جائے گا، مختلف افراد کے اعتبار سے پایا جائے گا. جیسے آزمائش کا ایک سبب ہے کہ اللہ تعالی ان کے مرتبوں کو بلند کرتا ہے، یہ بھی سبب. اور ایک آزمائش کا سبب ہے کہ وہ آزمائش اصل میں وہ ان کے گناہوں کی سزا ہوتی ہے. اب امتحان ہے تو امتحان کی بھی مختلف صورتیں ہیں، اور اگر گناہوں کی سزا کے طور پہ مصیبت آتی ہے تو اس کی بھی متعدد صورتیں. یہ بات کہ آزمائشیں آتی ہیں امتحان کے لیے، یہ بھی قرآن پاک کے اندر ہے، یہ بھی احادیث مبارکہ کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ آزمائش فرماتا ہے تاکہ بندے کا کھرا کھوٹا ہونا ظاہر ہو جائے. جیسے قرآن پاک کے اندر یہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ وہ صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، وهم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، ان کو امتحان میں نہیں ڈالا جائے گا، انہیں مشکلات اور مصائب کے اندر نہیں ڈالا جائے گا. کیا لوگوں کا یہ گمان ہے؟ تو مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ یہ گمان درست نہیں. لوگوں کو صرف دعوی ایمان پر نہیں چھوڑ دیا جائے گا بلکہ انہیں آزمایا جائے گا، اور آزمائش کی گھڑی میں ظاہر ہوگا کہ سچا کون ہے اور کھوٹا کون ہے. جیسے اللہ تعالیٰ وہ اسی سورہ مبارکہ کی آیت کے اندر ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو دعوی ایمان میں سچے اور جھوٹے دونوں ظاہر ہو جائیں، دونوں نمایاں ہو جائیں، یہ سچے ہیں یہ جھوٹے ہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ امتحان کے لیے، امتحان کی پھر مختلف صورتیں ہیں، کیونکہ کھوٹا اور کھرا ظاہر کرنا جو ہے یہ عام لوگوں کے اعتبار سے تو ہے، لیکن یقینی بات ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی آزمائش تو اس لیے نہیں نا کہ ان کا جو ہے وہ کھوٹے اور کھرے ہونے میں فرق کرنا تھا، وہ تو کھرے ہی کھرے ہیں، اور وہ تو ہیں ہی مخلصین اور مخلصین، وہ چنے ہوئے بھی ہیں اور خدا کے مخلص بندے بھی ہیں. تو اس امتحان کے مختلف شخصیات کے اعتبار سے اس کے معنی مختلف ہو جاتے ہیں، اس کی صورتیں مختلف ہو جاتی. بعض کی آزمائش اس لیے ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ دیکھو کتنے کھڑے ہیں، دیکھو کتنے کھڑے ہیں، تم نے ان کی پیروی کرنی. ان کو ان کی آزمائش کی جاتی ہے لوگوں کے لیے مثال قائم کرنے کے لیے، نہ کہ خود ان کا کھرا اور کھوٹا ہونا ظاہر کرنے کے لیے. ان کو دوسروں کے لیے مثال بنانا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش فرما کے لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دیتا ہے دیکھو کیسا طرز عمل ہے، یہ خدا کے پیارے عمل میں بھی کتنے پیارے ہیں. تو ایک یہ ہے. بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ امتحان ہوتا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ کھرا کھوٹے کا فرق کرنا ہے، اور یہ کھرے ثابت ہوئے، کھرے اور کھوٹے کا فرق کیا گیا اور یہ کھرے ثابت ہوئے. جیسے صحابہ کرام مختلف آزمائشوں کے ذریعے، مختلف جنگوں کے ذریعے، مختلف مشکلات کے ذریعے آزمایا گیا تاکہ پتہ چل جائے، کھرے کھوٹے ہونے کا فرق پتہ چل جائے، اور ظاہر ہو گیا کہ یہ کھرے تھے. بعض اوقات آزمائش اس لیے کی جاتی ہے تاکہ کھوٹا ہونا پتہ چل جائے، جیسے منافق تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کے اندر مختلف احکام دیے گئے، شدید سے شدید احکام دیے گئے، راہ خدا میں جان دینے کے مواقع آئے. نتیجہ کیا ہوا؟ ان کا کھوٹے ہونا ظاہر ہو گیا کہ کسی نے کوئی بہانہ کر دیا، کسی نے کوئی بہانہ کر دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، تو ان کا کھوٹا ہونا ظاہر ہو گیا. تو یوں امتحان جہاں پر کھرا کھوٹا ہی ظاہر کرنا ہے وہاں کی بھی صورتیں کہ ان کا کھرا ہونا ہی ظاہر کرنا ہے کہ ان کی پیروی کرنی. بعض میں یہ ہے کہ بھئی یہ خدا کو کیوں پیارے ہیں، ان میں اور ان میں تو بظاہر کوئی فرق نہیں ہے. صحابہ کے ساتھ ہی منافق رہتے تھے، وہ بھی اسی طرح نمازیں پڑھتے تھے. تو اب امتحان کے ذریعے فرق کر دیا گیا کہ یہ پیارے کیوں ہیں اور یہ ناپسندیدہ کیوں ہیں، تو یہ فرق کر دیا گیا. اچھا، اسی طرح سزا کا معاملہ، تکلیفیں مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہیں. قرآن پاک کے اندر وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور تمہیں جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. اب یہ جو سزا ہے اس میں بھی دو صورتیں. بعض اوقات تو اس سزا کو آخرت کی سزا میں تخفیف یعنی کمی یا معافی کا ذریعہ بنا دیا جاتا ہے. جیسے عام مسلمان ہیں کہ مسلمان کو تکلیف آئے تو اس کی آخرت کی سزا کے اندر کمی ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے اگر یہ صبر کا مظاہرہ کرے. اگر بے صبری کرے گا تو پھر تو ثواب نہیں ہے، صبر کا مظاہرہ کرے تو.
اور بعض کو ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا ملتی ہے لیکن ان کے آخرت کی سزا میں کوئی کمی نہیں ہوتی، جیسے کافر۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں سزا ملی تو آخرت کے عذاب میں کمی ہو جائے گی، وہاں کا خلود اور وہاں کی دیگر چیزیں جو ہے ان کے ساتھ ویسی ہی ہیں۔ تو امتحان اور سزا یہ دونوں ہی جدا جدا مواقع پر آزمائش کے مقاصد ہوتے ہیں، اس لیے حدیث مبارک بھی ہے، بلکہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ جو مخلصین کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ انبیاء ہیں اور جو ان کے بالکل قریبی لوگ ہیں، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالی نے فرمایا وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کہ کتنے ہی ایسے ربانی لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی معیت میں راہ خدا میں قتال کیا، فما وہانوا لما اصابهم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا واللہ یحب الصابرین۔ تو وہ مصیبتوں کے پیش آنے پر وہ فما وہانوا، نہ تو وہ بزدلی کا شکار ہوئے، نہ سستی کا شکار ہوئے اور نہ کمزور ہوئے، اور اللہ صبر والوں سے محبت فرماتا ہے۔ کیونکہ تکلیفیں ہیں تو کیا ہوتا ہے، یا تو آدمی بزدل ہو جاتا ہے، جیسے خاص طور پہ اگر مد مقابل کسی غنیم سے مقابلہ ہے اور آدمی کو تکلیف آئے اور مسلسل شکست کی طرف جا رہا ہو تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فوجوں میں کیا ہوگا؟ اگر دو فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں اور ایک فوج مسلسل جو ہے نا وہ پسپا ہو رہی تو کیا ہوگا؟ دل ہار بیٹھیں گے، کمزور پڑ جائیں گے، آئندہ کے لیے سستی کا مظاہرہ کریں گے۔ لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو ربانی ہیں وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کہ بڑے ربانی لوگوں نے، اللہ والوں نے نبی کی معیت کے اندر قتال کیا اور پھر انہیں تکلیفیں بھی پہنچی لیکن ان تکلیفوں کی وجہ سے بزدل نہیں ہوئے، وہن ان کے اندر نہیں آیا، ضعف ان کے اندر نہیں آیا اور استقامت ان کے اندر نہیں آئی، وہ سستی کا شکار نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا اور اللہ صبر والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو یہ کیا تھا کہ نبی تو خاص لوگوں کے لیے مثال قائم کرنے کے لیے آزمایا جا رہا تھا، ان کے ساتھ جو ربانی تھے وہ لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھیں آزمائے گئے ہیں اور کھرے ثابت ہوئے ہیں، اور دیگر مواقع کے اوپر جب منافق بھی ساتھ ہیں یا ان سے ہٹ کر جدا گانا جو کم ظرف ہیں اور جو کمزور ایمان والے ہیں ان کے کھوٹے ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اگر وہ راضی رہتا ہے تو اللہ اسے راضی ہوتا ہے، اور اگر وہ ناراض ہوتا ہے تو خدا اس سے ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو آزمائش ڈالی تھی کہ یہ بندہ صبر کا مظاہرہ کرے، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، رضا بالقضاء جو ہے یہ اس مرتبے کو ظاہر کرے۔ یہ ناخوش ہو گیا تو یہ ناخوش ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش، جو خدا کے فیصلے سے راضی خدا اس سے راضی، اور جو خدا کے فیصلے سے ناراض ہے خدا اس سے ناراض ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے، صحابہ کرام نے ایک مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آتی ہیں؟ فرمایا نبیوں پر، فرمایا نبیوں پر، پھر فرمایا کہ اس کے بعد درجہ بدرجہ، جس کا جیسا درجہ جو انبیاء کے درجے کے قریب ترین ہے جیسے صدیقین ہیں ان پہ اس کے بعد سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، پھر اس کے بعد آزمائشیں آتی ہیں، تو یوں درجہ بدرجہ آزمایا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ پھر بندہ ایسا ہوتا ہے کہ زمین پہ چلتا ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ آزمائشوں کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی خوبصورت بات، اور آپ کو یقیناً سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہوگا کہ جو آدمی آزمایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات کھروں کو کھوٹوں سے علیحدہ کرنا ہوتا ہے اور انہیں اپنا محبوب اور پیارا بنانا ہوتا ہے۔ بعض اوقات جو پہلے ہی کھرے ہیں ان کا طرز عمل دکھانا ہوتا ہے کہ دیکھو میرے یہ بندے ہیں، کھرے ہیں، انہوں نے آزمائش کے وقت بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور میرے رستے پر چلتے رہے اور استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، صبر بہت بڑی چیز ہے، اور جو صبر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں چاہوں گا کہ اگلے سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے صبر کے کچھ فضائل جو ہے وہ بیان کر دوں۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آزمائے جاتے ہیں، یہ آزمائشیں ان کے لیے
ایمان کی پختگی کا باعث بن جاتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا مومن۔ آپ نے فرمایا تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے؟ انہوں نے کہا ہم مصائب پر صبر کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ہم مصائب پر صبر کرتے ہیں اور فراخی میں شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کی قضا پر راضی رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو۔ سبحان اللہ، یہ وہ ایمان والے ہیں کہ جن کے ایمان کی گواہی خود وہ ذات دے رہی ہے کہ جو ایمان کی بھی جان ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر راضی ہو جاتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ اگر وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کر لیتا ہے، اور اگر وہ آزمائش پر راضی ہو جائے تو اللہ اسے اپنے خاص بندوں میں چن لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آزمائشوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مصعب، اگلا سوال یہ کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ کھرے کو کھوٹے سے جدا کرنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی جانتا ہے کہ کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، تو پھر اسے آزمانے کی اور اس پہچان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے، ہمارے اعتبار سے جب ہم کسی کا امتحان لیں تو چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کامیاب ثابت ہوگا یا ناکام ثابت ہوگا، تو ہم اپنے علم کے حصول کے لیے، ہم اپنے علم کے لیے کسی کا امتحان لیتے ہیں۔ یہ دو آدمی برابر کے ذہین ہیں، لیکن ان میں کون زیادہ ہے، تو ہم دونوں کو کسی امتحان میں ڈالتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ زیادہ ذہین ہے، یہ کم ذہین ہے۔ وہ اس لیے کہ ہمارے علم میں کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو یہ معاملہ نہیں ہے، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور شہادت کو جاننے والا، ماضی حال استقبال ہمارے اعتبار سے ہے، علم الہی کے اعتبار سے تو سب برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا امتحان فرمانا اللہ کے علم کے لیے نہیں ہے، ہمارے سامنے اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ کیونکہ ورنہ تو پھر قیامت کا جو سوال جواب ہے وہ بھی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو تو ویسے ہی پتہ ہے نا کہ کس نے کیا عمل کیے ہوئے، لہذا ادھر جو ہے وہ قبر سے اٹھے اور ادھر یا جنت میں یا جہنم میں۔ لیکن ایک ایک سے سوال ہوگا، ہاں بھائی نامہ اعمال پڑھو، کیا کیا تھا، فرشتے نامہ اعمال سامنے رکھیں گے، سب کچھ ہوگا۔ کیوں؟ تاکہ ساری مخلوق کے سامنے وہ ساری چیزیں آئیں اور سب کے سامنے وہ حساب کتاب ہو۔ اللہ کا تو علم ہی تھا، اور پھر معاملہ اس کا نہیں ہوتا جسے کامیاب قرار دے دیا جائے، معاملہ تو اس کا ہوگا جسے ناکام قرار دیا جائے گا۔ وہ شور مچائے گا جی میرا تو امتحان ہی نہیں ہوا، مجھے کیسے جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ بندے کو پیدا فرمائے اور اس کو جو ہے وہ اگلے لمحے میں موت دے کے فرما دے اس نے بڑے ہو کے برے عمل کرنے تھے، اس نے اچھے عمل کرنے تھے، لہٰذا یہ جنت میں جائے، یہ جہنم میں جائے۔ تو جو جنت میں جائے گا وہ تو کہے گا واقعی جی اللہ تعالیٰ کو علم تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق مجھے جنت میں ڈال دیا۔ لیکن جسے جہنم میں ڈالا وہ کہے گا یا اللہ موقع تو دیتا، کچھ آزمائش تو ہوتی نا، پتہ پھر چلتا، ہم تو کر کے دکھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے لیے لوگوں، اس بندے پر اتمام حجت کے لیے لوگوں پہ ظاہر کرنے کے لیے کہ جسے اللہ نے مقبول بنایا اسے کیوں بنایا، اور جسے اللہ تعالیٰ نے مردود کیا اسے کیوں کیا۔ تو وہ چیز جیسے آدم علیہ السلام کو سجدے کا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ کو تو پہلے پتا تھا شیطان نے نہیں کرنا، فرشتوں نے کر لینا ہے، لہذا شیطان کو پہلے اللہ تعالیٰ فرما دیتا نکل تو ہے ہی مردود۔ تو کہتا ہے یا اللہ حکم دے میں ابھی کرتا ہوں، تو نے تو مجھے حکم ہی نہیں دیا۔ تو اس پر اتمام حجت کے لیے کہ دیکھو موقع دیا، انہوں نے کیا تم نے نہیں کیا۔ تو یہ جو امتحان ہے یہ ہمارے علم کے لیے ہوتے ہیں اور ہم پر اتمام حجت کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور لوگوں کے سامنے ان کا کھرا اور کھوٹا ہونا ظاہر فرما دیتا ہے۔ اچھا مصعب، میں ایک بات جو سمجھ میں آنے والی ہے، شاید مدی چینل کے ناظرین بھی پوچھنا چاہیں گے کہ جب ہم آزمائے جاتے ہیں اور ہم سے یہ تقاضا ہے کہ اس آزمائش میں صبر کرو، بھٹکو نہیں، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، شریعت پہ رہو، تو پھر یہ جو کامیابی ہے یہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ کامیابی کا طریقہ کیا ہے کہ جب اب آزمائش آئے تو ہم اس آزمائش میں کامیاب ہو جائیں؟ کوئی ایسا طریقہ فرمائیں۔ دیکھیے، اس میں میں ایک قول ذکر کروں گا کسی کا۔ ایک آدمی نے تحقیق کی اور بڑے لمبے عرصے تک تحقیق کی کہ کامیابی کا اصول کیا ہے۔ اچھا، کامیابی کا اصول اس نے جمع کیے، شاید کوئی 1000 جمع کیے، کہ مثال کے طور پہ اس نے اگر 10,000 بندوں سے پوچھا
کہ تم کیسے کامیاب ہوئے کاروبار میں، تم نوکری میں، تم تعلیم میں، تم سیاست میں، تم فلاں شعبے کے اندر. ہر ایک نے بتا دیا جی میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. تو یوں اسے کامیابی کے اصول جمع کیے، وہ مل ملا کے کہہ لیں کہ 1000 بن گئے. ایک آدمی نے اس سے سوال کیا، اب جو رائٹر تھا، جو ریسرچ کرنے والا تھا، اس سے پوچھا کہ بھائی 1000 کون پڑھے گا؟ جی. اور پھر بندہ آخری پہ عمل کرتے کرتے پہلے وہ بھول جائے گا کہ پہلا تھا کیا. جی. تو ہمیں ایک رول ایسا بتائیں، ٹھیک. ایک رول ایسا بتائیں جو سب کا جامع ہو یا سب سے زیادہ افیکٹو ہو، مؤثر ہو. ٹھیک. اس نے کہا کہ کامیابی کا سب سے بہترین اصول یہ ہے جی. کہ وہ کرنا شروع کر دو جو کامیاب لوگوں نے کیا تھا. زبردست. جو بہت کامیاب لوگوں نے کیا تھا وہ تم کرنا شروع کر دو. بہت کمپریہنسو. اچھا، یہ جو اصول اس نے اتنی سرچ کے بعد نکالا ہے، یہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے ہی بیان فرما دیا. سبحان اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کر کے جی. ارشاد فرمایا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، تو ان کی ہدایت کی تم بھی پیروی کرو. ہدایت کیا؟ کہ جو ان کی سیرت ہے، جو ان کا طرز عمل ہے، جیسی انہوں نے زندگی گزاری تم اسی طرح زندگی گزارنا شروع کرو، تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے. تو انبیاء علیہ السلام کی جو سیرت مبارکہ ہے وہ مشکلات پر صبر کرنے کے لیے ہمارے لیے بڑا بہترین نمونہ ہے. قرآن پاک میں واقعات انبیاء کا بیان کرنے کا ایک بہت بڑا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں. ایک تو یہ ہے کہ ان کی عظمت ہمارے سامنے آشکار ہو، ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو، ہمارے دلوں میں ان کی تعظیم پیدا ہو، ہمیں پتہ چلے کہ یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں. یہ بھی حکمتیں ہیں. لیکن جو ہمارے لیے عملی حکمت ہے، جو عملی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہم وہ طرز عمل اختیار کریں، ہم وہ سیرت پر عمل کریں جو سیرت انہوں نے پیش کی ہے. اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات بیان کیے، ویسے تو میں اگر ایک ایک کا بیان کروں تو ہر ایک کی سیرت میں صبر کا پہلو موجود ہے، ہر ایک کی سیرت میں موجود ہے. لیکن جیسے 4 مثالیں میں عرض کرتا ہوں کیونکہ اس کے اندر ایک تنوع ہے جس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، مثال کے طور پہ اس میں آگ میں ڈالے جانے کے ذریعے. یہ تھا بمقابلہ بادشاہ کے کلمہ حق کہنا سلطان جائر کے سامنے، ظالم بادشاہ کے سامنے حق کا کلمہ کہنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا. اسماعیل علیہ السلام نے اپنی جان کی قربانی حکم الہی پر دینے کے لیے تیار ہو گئے. یہ حکم الہی پر صبر تھا. ابراہیم علیہ السلام کا صبر بادشاہ کے مظالم کے مقابلے میں، اسماعیل علیہ السلام کا صبر اللہ کے حکم پر کہ جان قربان کریں. جیسے ہمیں تھا نا کہ مال قربان کرو، قربانی دو، مال قربان کرو، انہیں حکم تھا اپنی جان قربان کرو. تو حکم الہی پہ صبر کا حکم تھا، انہوں نے کیا. ایوب علیہ السلام کو بیماری کے ذریعے آزمایا گیا، بیماری کے ذریعے آزمایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ ہے، انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے اسے صبر والا پایا، بے شک ہم نے اسے صبر والا پایا. 40-50 سال سے بھی زیادہ عرصہ تک تکلیف میں رہے، بدن کی اذیت میں مبتلا تھے، مختلف قسم کے آلام و مصائب جو تھے ان کے بدن پر طاری تھے، سب میں صبر کیا کہ اللہ تعالی نے اس کی گواہی دی انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا. تو جسمانی تکلیف ہے، بیماری ہے، تو مثال حضرت ایوب علیہ السلام کی موجود. اچھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا کس پر؟ بیٹا گم ہونے پہ. بیٹا بچھڑ گیا اور کتنے عرصے زندگی گزر گئی. چھوٹے 12-13 سال کے تھے حضرت یوسف علیہ السلام جب بچھڑے اور بادشاہ بن گئے، اور اس کے بھی ایک عرصے بعد جا کر پتا چلا، اور پھر جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور پھر بیٹے کو گلے لگایا اور ملاقات ہوئی. یہ جو پورا ڈیوریشن ہے، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فصبر جمیل، یہ خوبصورت صبر ہے. یہ الفاظ تو خود حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہے کہ میرا وطیرہ جو ہے وہ صبر جمیل ہے، جس پر صبر جمیل پہ اجر جزیل عطا فرمائے. یہ صبر جمیل کا لفظ تو بڑا آسان ہے، لیکن صبر ہی مشکل ہے، اور صبر جمیل تو اس سے بھی آگے کا مرحلہ ہوتا ہے.
تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کی گمشدگی پر صبر کیا. اچھا خود حضرت یوسف علیہ السلام جن کے واقعے کو فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، اے محبوب ہم تمہارے سامنے بہترین قصہ بیان فرمائیں گے. وہ بہترین قصہ کیا تھا؟ صبر 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 صبر. بھائیوں نے تکلیف پہنچائی، صبر کیا. کنویں میں ڈالے گئے، صبر کیا. کنویں سے نکال کے غلام بنایا گیا، صبر کیا. وہاں پر عورت پیچھے پڑی، اس کی خواہش، اپنے آپ کو بری خواہش سے بچا کے رکھا، صبر کیا. اس کے بعد پھر جیل میں ڈال دیے گئے، پھر صبر کیا، پھر صبر کیا. اس کے بعد بادشاہ بنائے گئے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم یوں ہی جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو. تو اب یہ جو مختلف ایگزامپلز ہیں، جو مختلف مثالیں ہیں، یہ مختلف صبروں کی ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں ساری جمع، آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ میں ساری جمع. یعقوب علیہ السلام کا بیٹا گم ہوا اور 30 40 50 سال بعد مل گیا. سرکار کے شہزادوں نے انتقال فرما دیا، وہ انتقال کر گئے. اب قیامت میں ملاقات ہوگی. تو ان کا معاملہ یہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حکم الہی پہ اپنی جان کو پیش کیا. نبی پاک علیہ السلام کا کسی بھی جہاد میں شرکت کرنا اپنی جان کو پیش کرنا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے مقابلہ کیا. نبی پاک علیہ السلام نے سرداران مکہ سے مقابلہ کیا. اسی طرح جو ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام بدن کی تکلیف میں آزمائے گئے اور صبر کیا. نبی پاک علیہ السلام کو بخار ہوتا تھا تو دوسرے لوگوں سے دگنا زیادہ ہوتا تھا. پھر آپ کو بدن ہی کی تکلیف کافروں سے پہنچی کہ طائف کے اندر آپ کو زخمی کیا، لہو لہان کیا، بدن مبارک سے خون نکلا. تو نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ جامع ترین، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو یہ بہترین اور آئیڈیل طریقہ ہے کہ ہم آزمائشوں میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، ہم یہ کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور ہم کھرے اور مخلص اور سچے اور صادق اور صدیق کیسے ثابت ہو سکتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو مبارک سیرتیں ہیں ان کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کو حقیقتاً اپنے لیے رول ماڈل بنا کر چلیں. تو پھر یہ والی کامیابی اور یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سارے نبیوں کو ذکر کر کے ایک جگہ فرمایا وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ سارے کے سارے جن کا ذکر ہوا، فرمایا عندنا ہماری بارگاہ میں، لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ چنے ہوئے، الاخیار خیر والے، بھلائی والے، بہترین لوگ ہیں. بے شک وہ سارے کے سارے ہمارے حضور، ہماری بارگاہ میں، ہمارے مقام قرب کے اندر چنے ہوئے لوگ ہیں، خیر والے ہیں. ایک جگہ فرمایا وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور وہ سارے کے سارے ہی بہترین ہستیوں میں سے تھے. تو یہ ہے انبیاء علیہ السلام کی سیرت، یہ ہے ان کا طریقہ. تو اگر قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے اور وہ جو فہم کے ساتھ مطالعہ کیا جائے جس کی ہم نے بات کی تھی کہ روٹین میں تلاوت کریں گے تو اس کی اپنی برکتیں ہیں، لیکن سمجھ کے کریں گے تو یہ چیزیں ہیں جو اب ہم بیان کر رہے ہیں کہ انبیاء کی سیرتیں کیسی سامنے آتی ہیں، ان کی زندگیاں کیسے سامنے آتی ہیں، ان کا کردار کیسا سامنے آتا ہے. تو پھر صبر کے موقع پہ صبر ہوتا ہے، شکر کے موقع پہ شکر ہوتا ہے، عبادت کے موقع پہ عبادت ہے، بندگی کے موقع پہ بندگی ہے، عاجزی کے موقع پہ عاجزی ہے. پھر ہر خوبی جو ہے وہ اپنے اپنے مقام پہ نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، کتنی ہی خوبصورت باتیں، کتنی ہی بہترین باتیں. زندگی گزارنے کے اصول، آزمائشوں میں ہمارا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے. اگر ہم مصیبتوں اور آزمائشوں کے موقع پہ صحیح صبر کرنے والا بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں کی سیرت کو، ان کی زندگیوں کو پڑھنا ہوگا. اور اس کا سب سے بہترین ذریعہ ہے قرآن. اور پھر میں مدنی چینل کے وہ ناظرین جو اردو پڑھنا جانتے ہیں ان سے عرض کروں گا کہ صراط الجنان، مفتی صاحب کی لکھی ہوئی تفسیر صراط الجنان، مکتبۃ المدینہ سے مطبوعہ صراط الجنان، بہت ہی خوبصورت تفسیر جو بہت عام فہم ہے، اور جو معمولی اردو پڑھنا جانتے ہیں، سمجھنا جانتے ہیں، وہ بھی اسے آسانی سے سمجھ لیں گے. آپ قرآن کریم میں ان جگہوں پر جا کر جن جگہوں پر انبیاء کی آزمائشوں اور ابتلا کا ذکر کیا گیا ہے ان جگہوں کو پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ انہوں نے اس وقت کیسے صبر کا مظاہرہ کیا. مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام آزمائشوں کو
ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جمع فرما دیا، اور حضور نے بھی ان آزمائشوں میں صبر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک طرز زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنا دیا، اور رہتی دنیا تک ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ یہی تمہارے لیے کامل نمونہ ہے اور انہی کی تم پیروی کرو۔ تو قصہ مختصر یہ کہ انبیاء کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ہمارے لیے ہدایت کا مکمل نمونہ ہے۔ اچھا، میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ آپ اگر چاہیں کہ آپ ہدایت حاصل کریں تو آپ صراط الجنان کا مطالعہ کریں، پھر میں نے کہا وہ چند مخصوص جگہیں جہاں پر ان آزمائشوں کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ سلسلہ ختم کرنے سے پہلے آئیے ہم مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی خاص خاص جگہیں ہیں جن جگہوں کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں ہمارے مطلوبہ جو مدنی پھول ہیں وہ آسانی سے مل سکتے ہیں۔ دیکھیں، ویسے تو جس نے بھی قرآن پاک کی سورتوں کے نام بھی پڑھے ہیں تو اسے پتہ چل جائے گا کہ کون کون سی سورتیں بطور خاص نبیوں کے بارے میں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ سورہ آل عمران ہے، تو آل عمران جو ہے یہ بنی اسرائیل کے بہت سارے نبیوں کے بارے میں ہے۔ اچھا، اسی طرح سورہ مریم ہے، سورہ ابراہیم ہے، اسی طرح جو ہے وہ اور دیگر سورۃ القصص ہے، سورہ یوسف ہے، سورہ یونس ہے، سورہ ہود ہے، سورۃ الانبیاء ہے۔ تو یہ صورتیں ہیں ہی نبیوں کے ناموں پر، یا حضرت مریم کے نام پہ تو وہ نبی نہیں ہے، وہ اللہ کی ولی ہیں، لیکن بطور خاص ان واقعات کو ایک خلاصے کے انداز میں اگر پڑھنا ہو تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ سورۃ الانبیاء، اس میں متعدد نبیوں کے واقعات ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ الصافات، اس میں متعدد انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ اسی طرح سورہ صاد، تو یہ جو صورتیں ہیں سورۃ الانبیاء، سورۃ الصافات اور سورہ صاد، ان کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ ان صورتوں میں زیادہ سے زیادہ بطور خلاصہ کے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ مل جاتا ہے، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ قرآن پاک کی اکثر صورتوں میں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، 3 صورتوں کا بالخصوص مفتی صاحب نے جو ہے ارشاد فرمایا ہے، سورہ صافات ہے، سورہ صاد ہے اور سورہ انبیاء ہے۔ تو آپ ان صورتوں کا مطالعہ کیجئے اور انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھ کر اور اسے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی روشنی